بہت ساری ایسی سنتیں بھی ہیں جن پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تطوعاً عمل کیا، جیسے حج کے اندر احرام باندھنے کے بعد جو کچھ چیزیں نظر کی حوالے سے لازم ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے خوشبو نہیں لگانی، آپ نے بال ناخن نہیں تراشنے، اللہ کے پیغمبر نے غیر حاجیوں کو بھی بطور تطوع ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے اس پر عمل کی تلقین فرمائی۔ اب ہم جب علم کو دیکھتے ہیں تو خود علم بتاتا ہے کہ تابعین کے دور میں وہ چیز اس طرح سے مسلمانوں کے اندر مشروع نہیں ہو سکی، آگے نہیں بڑھ سکی۔ ابن مسیب کو اس میں قول بھی نظر آتا ہے کہ مسلمان یہ عمل نہیں کر رہے۔ اب آج کے دور میں جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گویا کوئی دین میں اضافہ ہو گیا، تو آپ پھر اسی پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی آپ اصل سنت کو دیکھو، وہ تو ویسے ہی قائم و دائم ہے۔ سنت پر تطوعاً عمل میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ تطوعاً عمل میں اختلاف ہو جاتا ہے، اطلاق میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی جیسے قرآن مجید کے احکام، تفسیر میں اختلاف ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کے اطلاق میں کیا اختلاف نہیں ہوتا، ان کے فہم میں اختلاف نہیں ہوتا، تو اختلافات کو الگ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیوں ہوئے ہیں۔ وہ اگر قرآن مجید کی کسی بات کو سمجھنے میں ہو رہا ہے تو سمجھنے سمجھانے کا عمل ہوگا، وہ اگر کسی سنت کے فہم میں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں گفتگو ہو جائے گی۔ یہاں تک کس چیز کا تعلق ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں حضور نے پہلے سے موجود ایک سنت کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر اس کے بارے میں لوگوں کو تلقین فرمائی ہے۔ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں یہ اطلاق کی معاملات ہیں۔ اطلاق کی معاملات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اجماع اور تواتر سے نقل ہو۔ اطلاق کی معاملات تو اصل میں کسی چیز پر مبنی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ سب سے پہلا سوال جب دین کے بارے میں گفتگو ہو تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا کوئی مستقل بذات چیز ہے؟ اگر وہ مستقل بذات چیز ہے تو اب یہ ضروری ہے کہ وہ اجماع و تواتر سے منتقل ہو۔ وہ کسی پر مبنی ہے، وہ کسی چیز کی تفہیم ہے، وہ کسی چیز کی وضاحت ہے، اس کو میں آپ اخذ کر سکتے ہیں، اس کو ایک فقیہ استنباط کر کے بتا سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ تو کسی بھی طریقے سے منتقل ہو جائے۔ وہ ہمارے علماء جو تفسیریں لکھ رہے ہیں یا دین کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں وہ اسی اصول پر کر رہے ہیں۔ دین جب اپنی مستقل بذات صورت میں آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کی نسبت سے آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل